GS ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ میں نے تو مولانا مبارک صاحب سے پہلے ہی کہا تھا کہ مولانا کو پہلے بٹھایا اس لیے کہ میں آخر میں چند ہی باتیں کہوں گا، لیکن مولانا نے پتہ نہیں بات بہت مختصر کر دی۔ بہرحال آج مجھے مولانا مبارک صاحب کی جانب سے جو موضوع دیا گیا تھا وہ خواتین کے تعلق سے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پیچھے شور و غل بھی ہو رہا ہے، یہ خواتین ہی کا ہے، تو ضرورت بھی اس بات کی کہ ان کو کچھ کہا جائے کہ شور نہ کریں۔ شاید میری آواز پہنچ رہی خواتین تک، یا دسترخوان لگا دیے خواتین نے تو یہ بیچارے ادھر بستر لگا دیں گے۔ بہرحال بطور خاص خواتین میں بھی مجھے ازدواجی زندگی کے تعلق سے موضوع دیا گیا ہے۔ میری خواتین سے درخواست ہے، آپ جہاں پر بھی بیٹھی ہوئی ہیں، بس میری آواز تو آپ تک پہنچ ہی رہی ہے، ذرا خاموش ہو جائے اور جو باتیں کہی جا رہی ہے بہت کم وقت میں اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کل 11 نکاح کیے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں آئے دن طلاق اور خلع کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر گھر کی یہ کہانی ہے، براہ راست ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی کی بچی کا مسئلہ ہے تو کسی کی بھانجی یا بھتیجی کا مسئلہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی بنیادی باتوں کو نہیں جانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے اپنے لیے زندگی کے ہر گوشے میں آئیڈیل اور نمونہ نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو ازدواجی زندگی سے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کل 11 نکاح کیے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے جہاں بہت ساری چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں، من جملہ ان اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے رشی اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے دل دادا اور خواہش پرست تھے۔ اگر بات ایسی ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو نکاح ہوا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس تھی اور اماں جان کی عمر 40 برس۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس مجمع میں سے کسی نے ایسا نوشہ دیکھا ہو کہ جو 25 برس کا خوبصورت حسین و جمیل، اور حسین و جمیل ایسا نہیں، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل۔ آپ سے زیادہ خوبصورت انسان نہ آپ سے پہلے کبھی کوئی آیا اور نہ آپ قیامت تک کوئی ماں ایسا خوبصورت بچہ جنم دے سکے گی۔ پھر اس ہونے والے نکاح میں کوئی کمپرمائز، کوئی لالچ یا یہ کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی کہ 25 سال کا نوجوان کنوارا اور اس کے ہونے والی خاتون دلہن 40 سالہ بیوہ، حضور کے نکاح میں آنے سے قبل ان کے 2 نکاح ہو گئے، ایک سے مطلقہ تو دوسرے سے بیوہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں آنے والے تیسرے شوہر، دنیا کا سب سے حسین انسان، دنیا کا سب سے افضل انسان، اور اس کا نکاح ہو رہا ہے ایک بیوہ کے ساتھ۔ خاص بات یہ کہ جب تک اماں جان حیات رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور جس وقت اماں جان کا انتقال ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 51 برس تھی۔ 63 سال میں سے 51 برس ایک بیوہ کے ساتھ گزار دینے والا انسان کیا عورتوں کا دل دادا ہو سکتا ہے؟ جبکہ جس کے سامنے ساری فرمائشیں رکھی گئی، سارے جسے اختیارات دیے گئے کہ اگر تمہارا دل چاہے تو عرب کی جتنی خواتین اور جن سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو کر لو، بس اپنی اس محنت کے مشن کو چھوڑ دو۔ لیکن آپ نے اس اختیار کو
اختیار نہیں کیا، پسند نہیں کیا۔ پھر باقی اماں جان کے انتقال کے بعد باقی پھر 10 نکاح ہوئے، تو اس طرح 11 ازواج مطہرات میں سے 10 کی 10 ازواج مطہرات یا تو مطلقہ تھی یا تو بیوہ تھی، صرف ایک اماں جان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کنواری تھی۔ پھر کیا وجہ تھی زندگی کے آخری اس حصے میں اتنے نکاح کرنے کے؟ محدثین نے ہر نکاح کے موقع پر کئی حکمتیں مصلحتیں بیان فرمائی ہیں۔ من جملہ ان حکمتوں اور مصلحتوں کے ایک یہ بھی تھی کہ قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو ازدواجی زندگی کیسی گزاری جاتی ہے اس کا علم ہو جائے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے کچھ حسین و جمیل خوبصورت لمحات میں آپ کو سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے۔ آج اگر ہم وہ اصول اور وہ ضوابط اگر اپنا لیں تو دنیا کی اس زندگی میں ہی جنت کا مزہ آنے لگے، ورنہ آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے سب سے زیادہ چٹکلے، سب سے زیادہ لطیفے اگر کسی رشتے پر بنتے ہیں اور اڑائے جاتے ہیں تو وہ میاں بیوی کا ہے۔ بیوی کو اس طرح پیش کیا گیا جیسے کہ ناگن، اور گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے رشتے کو دیکھیے کتنی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کی جنسی تسکین کو جائز قرار دیا ہے، لوگ اس کا تمسخر اور مذاق اڑا رہے ہیں، اور جس تعلق کی بنیاد پر سارے معاشرے میں ساری دنیا میں بے حیائی پھیلتی آج اس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے بچی کا نکاح نہیں ہوا، ابھی جو ہے 4 مہینے نہیں ہوئے، 1 سال نہیں ہوا کہ بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ آپ ہر گھر کی کہانی اٹھا کر دیکھ لیجئے، میاں بیوی کے لڑائی کے جھگڑے میں کبھی بھی خود میاں بیوی کا آپسی معاملہ بہت کم ہوتا ہے۔ یہ لڑائی اور جھگڑے کی بنیاد کوئی تیسرا ہوتا ہے، وہ تیسرا رول ادا کرنے والا کبھی نند بھاوج ہوتی ہیں، کبھی دیورانی جٹھانی ہوتی ہیں، کبھی ساس ہوتی ہیں۔ اور ساس اور بہو کا معاملہ تو گویا ایسا ہے جیسے یہ دشمنی کو ایسا پیش کیا گیا جیسے چوہے اور بلی کی کبھی نہیں بنتی، ایسا ہو گیا ہمارے یہاں۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر بہو اچھی آئے، ہر انسان۔ اور پھر حال کیا ہے؟ گھر میں بہو نے قدم نہیں رکھا تو بس ساس کا یہ منشا ہوتا ہے، گھر والوں کا منشا یہ ہوتا ہے کہ بچی ہمارے اشارے پر چلنا، اٹھ بولے تو اٹھنا، بیٹھ بولے تو بیٹھنا۔ ہم نے کہا جاؤ 1 گھنٹے میں آؤ تو آدھے گھنٹے میں آ جانا، وہ بہو اچھی۔ جو ماں باپ اپنے بچے کو بچپن سے پالتے ہیں، کھلاتے پلاتے جوان کرتے، وہ اولاد اپنے ماں باپ کا نہیں سن رہی ہے آج کل۔ تو وہ بچی، وہ خاتون جو دوسرے گھر سے آئی ہے تمہارے گھر میں، وہ فوراً جو ہے مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں تمہاری کیا سنے گی؟ پہلے آپ کو چاہیے کہ اس کے دل میں جگہ بنائیں، اسے محبت دے، پیار دے۔ جب اسے لگے گا کہ نہیں آپ اس کے چہیتے ہیں، آپ اس کی فکر کرتے ہیں، اس کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں، آپ اس کی خوشی اور غم میں شریک ہیں، تو پھر دیکھیے آپ کے اشاروں پر حکم ٹالنا تو دور کی بات، آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہے گی۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ ہمارے یہاں 2 پیمانے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو جب تعلیم دیتی، زبان سے نہیں کہتی لیکن زبان حال سے یہی ہے، بیٹا عورت پیر کی، ارے بولو نا، سو گئے؟ بستر تو نہیں لگ گیا تمہارا؟ ہاں آواز آئی، عورت پیر کی جوتی۔ پیر کی جوتی کہاں اچھی لگتی؟ پیر میں اچھی لگتی بیٹا، سر پہ نہیں بٹھانے کا۔ وہی ماں بیٹے کو یہ تعلیم دے رہی ہے تو بیٹی کو بیٹا شوہر کو اپنی مٹھی میں رکھنے کا۔ یہ حال ہے ہمارے۔ آج سے آپ 40 سال 30 سال پہلے چلے جائیے، ہمارے معاشرے میں خواتین پر جو ظلم زیادتی ہوتی تھی، اس الامان والحفیظ، اتنا مار پیٹ ہوتا تھا کہ شادی میں بھی اس کو اتنی ہلدی نہیں لگتی تھی جو بعد میں لگتی تھی، لیکن اس کے باوجود رشتے ٹوٹتے نہیں تھے، طلاق اور خلع کے واقعات نہیں پیش آتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ مار پیٹ ہو گئی، نیلی پیلی ادھر جو ہے بیٹی ہو جا رہی، ادھر اطلاع پہنچے تک تو سارے زخم اور سارے ورم مندمل ہو جاتے تھے۔ کسی نے اطلاع پہنچائی، حجی تم کو خبر ہے کیا تمہاری بیٹی کو کتنا مارے انہوں؟
ہاں نا جی کب سے ان کو بول رہی نو تو سمجھ رہے بیٹی کو جیسا مرج گئی ان کی. اجی چلتے کیا آپ. اب یہ میاں بیوی جا رہے, دیکھے کہ سمدن کے گھر پہ گئے تو بیٹی مسالہ پیستے بیٹھی ہے. سمدن سمدھی آئے, کھانا پکڑا, سب ہو رہا. باتوں باتوں میں سمدن نے بولی کل تمہاری بیٹی بہت مظاہرہ کر رہی تھی, 2-4 لگائی میں نے اس کو. اچھا کری بہن, اور لگانا تھا اس کو. ماں باپ نکلتے وقت نصیحت کرتے تھے بیٹی اس گھر میں سیدھی گئی اب آڑی نکلنا. اور آج کل تو بھائی کو اتنی محبت اپنی بہن سے, باپ کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت, بیٹا میں تیرے کو یہ فون دے رہا, کچھ بھی تیرے کو ضرورت ہو, ذرا سی بھی تکلیف ہو تو ایک فون کر بس میں آ جاؤں گا. حال کیا ہے پھر, کچن روم میں ادھر گلاس گرا تو پورے الماری کے برتن گرنے کی ادھر آواز پہنچتی, گھور کے دیکھے تو ادھر مارنے کی اور ڈانٹ ڈپٹ کی آواز پہنچتی. اپنی بچیوں کو ناجائز سپورٹ مت کرو. جہیز کے موضوع پر میں اس وقت نہیں بولتا ہوں, آپ کو جو دینا ہے دیجئے, لیکن خدا را یہ موبائل کی نحوست مت دیجئے. جانتے ہیں اس کی وجہ سے کتنے رشتے خراب ہو رہے ہیں. اس موبائل نے جو ہے ایسے ایسے فتنوں کو وجود بخشا ہے کہ الامان والحفیظ. ظاہر سی بات ہے آپ کی بچی نئی نویلی دلہن بن کر جائے گی, اس کے ہاتھ میں جب موبائل ہوگا اتنا بڑا, اب وہ واٹس ایپ چلا رہی, فیس بک چلا رہی, گھنٹوں گھنٹوں بات کر رہی ہے, تو شوہر جو ہے وہ تو پھر کیا کرے گا, پتہ نہیں کس سے بات کر رہی, کس سے چیٹنگ کر رہی. شک کیا آئے گا اس کے دل میں, میرے سے پہلے اس کا کسی سے افیئر. اور یہ شک جو ایسی بیماری ہے, اس کی دوا ملتی ہے آپ کی معلومات کے لیے, سٹی چوک کے اندر وہ شبر کا دوا خانہ ہے نا, تو شک کی وہاں دوا ملتی. جن کو شک کی بیماری ہو نا, پڑیا ملتی ہے, اس سے شفا یاب ہو جائیں گے, ہے نا. ارے بھائی ہے کہ نہیں دوا. شک کی کوئی دوا نہیں ہوتی ہے, یہ شک بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے, حتیٰ کہ انسان کا یہ شک یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے. کب سے فون لگا رہا تھا تیرے کو, کس سے بات کر رہی تھی, ہاں جی امی سے بات کر رہی تھی. آ کے فون چیک کر رہا, کبھی گیلری چیک کر رہا. شوہر کو ضرورت ہوگی تو وہ خود لا کر دے گا, آپ کیوں خرچہ کر رہے ہیں. بیٹی تیرے سے بات کرنا ہوں گی, تیرے شوہر کے فون پہ ہم فون لگائیں گے, کوئی ضرورت نہیں. رشتے خراب ہو رہے ہیں. آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 واقعات سنا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ کے رسول اپنی بیوی کو محبت کیسے دیتے تھے, اور زندگی میں کیا کبھی حضور کے بھی ایسے کچھ واقعات تھے کہ جس سے زندگی میں انبن ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے کیسے پیش آتے تھے, ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں داخل ہو رہے ہیں, اماں جان پیالے سے پانی پی رہی ہیں. اللہ کے رسول نے دیکھا تو دور سے یہ آواز لگائی, حمیرہ. نام ہے عائشہ لیکن پکار کیا رہے, حمیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی, اماں جان کو لاڑ سے کبھی حمیرہ, کبھی طیبہ, کبھی طاہرہ, کبھی صدیقہ کہہ کے پکارت کرتے ہیں. پتہ چلا بیوی کو اس کے نام کے علاوہ کوئی لاڑ والے نام سے پکارنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. مثال کے طور پہ کسی کی بیوی کا نام رضوانہ ہے, وہ اسے حنا کہہ کے پکارتا ہے, یہ نبی کی سنت ہے. لیکن ایسا نام جو بیوی کو بھی سننے میں اچھا لگے, اسے بھی محسوس ہو کہ مجھے لاڑ سے پکار رہے, نہیں تو کچھ بھی پکاریں گے چپٹی, ٹھنگنی, کالی, نہیں, ایسا نام جو اس کو بھی سننے میں اچھا لگے. تو اللہ کے رسول نے کہا حمیرہ ہمارے لیے بھی تھوڑا بچا دینا. اماں جان نے کہا یا رسول اللہ میرا بچا ہوا, کہا کہ ہاں. حکم کی تعمیل میں اماں جان نے پیالے میں تھوڑا پانی بچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, پیالہ ہاتھ میں لیا اور پوچھا حمیرہ تم نے کہاں سے پیا. اماں جان نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہاں سے پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کو گھمایا, اسی جگہ سے لب مبارک لگا کر پانی کو نوش فرمایا جہاں سے اماں جان نے پیا تھا. بیوی کو پیار دینے کا ایک انداز آقا نے یہ بھی بتلایا. ہمارے یہاں تو پیار کا اظہار تو ہوتا ہی نہیں ہے, اور ہوتا بھی تو اس سے ہے جو کوئی لگتی نہیں ہے, ہوگا بھی اس سے جو کوئی لگتی نہیں ہے. آپ دیکھیے آج ہمارے ایمان جو ہے نکاح کے بعد مکمل ہونے کے باوجود ہر انسان سوچتا میں نے تھوڑا سا چھان بین کرنا تھا, تھوڑا سا نکاح کرنے میں نے تھوڑا سا جلدی کر دی, یہ ذرا اچھی نظر آ رہی ہے کیونکہ اسی کے گھرانے میں کی ہے نا, میں ان کے گھر پہ سوال لے کر کیوں نہیں گیا. یہ ایمان کی کمزوریاں ہیں, نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے. تو بہرحال ایک واقعہ تو یہ حضور کی محبت کا. اماں جان خود فرماتی کہ آپ جب بھی گھر آتے تو آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا, مسکراتے ہوئے گھر پہ داخل ہوتے.
جبکہ دوسری طرف محدثین فرماتے ہیں آپ دائم الفکر تھے، ہمیشہ ٹینشن میں، پریشر میں، کسی نے گالیاں دی، کسی نے تانے کہیں، کسی نے جو ہے راہوں میں کانٹے بچھائے، کسی نے آپ کے خلاف اعلان جنگ کیا، ہمیشہ آپ فکروں میں رہتے. لیکن اس کے باوجود اماں جان فرماتی آپ جب گھر آتے تو آپ کا چہرہ بالکل چاند کی طرح کھلا ہوا ہوتا، مسکراتے ہوئے آتے، اور آتے ہی سب سے پہلے کیا کرتے؟ گھر والوں کو سلام کرتے، سلام. اور وہ بھی بیگم کو. ہم میں سے کوئی کر لے الا ماشاءاللہ جو اہل علم ہیں یا جو جانتے ہیں، غلطی سے مول صاحب کا بیان سننے کے بعد بیگم کو جا کے سلام کرے تو انہیں بھی بولتی انہوں وہی چھے کہ کوئی دوسرے، انہوں میرے کو کیوں سلام کر رہے؟ انہیں سوچتی انہوں سلام نہیں کر رہے، میرے کو ٹون مار رہے، تو گھبرا کے وعلیکم السلام بولنے کے کیا بولتی ہو؟ السلام علیکم. یہ حال ہے ہمارا. سلام کیا ہے؟ السلام علیکم. تجھ پر اللہ کی سلامتی اترے، تجھ پر اللہ کی رحمتیں اترے، تجھ پر اللہ کی برکتیں اترے. بیمار ہو جائے، آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو جائے تو مول صاحب کے پاس چٹھی آتی، میری بیگم کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، دعا کی درخواست. خود دعا نہیں دیتے تم، مول صاحب کیا کریں گے؟ اپنے گھر والوں کو دعائیں دیا کرو، گھروں میں بغیر سلام کے داخل مت ہوا کرو. تو اماں جان فرماتی سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرتے، کھانے بیٹھتے تو ایک دسترخوان پہ بیٹھتے، ساتھ میں کھاتے. دوران کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوالا بناتے اور میرے منہ میں رکھتے، لو عائشہ کھاؤ. بیوی کو پیار دینے کا ایک انداز یہ بھی ہے. پلیٹ میں گوشت کی بوٹی ہوتی، گوشت کی بوٹی لیتے اپنے دانت سے نوچتے، بچی بھی آدھی بوٹی میرے منہ میں رکھتے. زندگی میں کبھی انبن بھی ہو جایا کرتی تھی. بیوی تو بہرحال بیوی ہوتی ہے نا، نبی رسول کی ہو، مول صاحب کی ہو، امیر صاحب کی ہو، کہ شیخ الحدیث صاحب کی ہو. اسی وجہ سے ہمارے یہاں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ہوم منسٹر، وزیر داخلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں جان میں گفتگو ہو رہی ہے. دوران گفتگو اماں جان کی آواز اللہ کے رسول کی آواز سے ذرا بلند ہو گئی. اتنے میں سیدنا ابوبکر صدیق داخل ہوئے رضی اللہ عنہ. یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ذرا زور سے بولو، خسر ہیں. اردو میں خسر بولا کرو. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ سسرے بولتے ہیں. اور بیگم کے جو ہے بھائی کو سالہ. گھر میں نہیں ہونا سالہ اور کھیت میں نہیں ہونا. گھر میں سالہ کم ہوگا تو پراپرٹی ذرا زیادہ آتی نا. الفاظ کا بھی اثر ہوتا ہے. نسبتی بھائی کہا کرو، برادر نسبتی. اور بیگم کی بہن کو بولو ذرا زور سے، آگے بولو نا، سالی. ہاں معلوم ہے تم لوگوں کو سب. نعوذ باللہ من ذالک. حرمت مصاہرت فقہ احناف کا مستقل مسئلہ ہے. الفاظ کا اثر ہوتا ہے. نسبتی بہن کہا کرو. سالی آدھی گھر والی کہاں سے ہونے لگی؟ جب بہن بولیں گے تو تصورات میں، خیالات میں پاکیزگی آئے گی. شہوت سے آپ نے سالی کو چھو لیا. فقہ احناف کا مستقل مسئلہ ہے. کیا احکام ہے آپ کا علاقہ پورا مفتیان کرام کا؟ الحمدللہ ہمارے علاقے اورنگ آباد میں نائے گاؤں وہ گاؤں ہے جس کے ہر پتھر کے نیچے ایک عالم حافظ نکلے گا. ذرا معلوم کرو فقہ احناف کا کیا. کئی ایسے مسائل آج بھی عمارت شریعہ میں آتے ہیں حرمت مصاہرت کے. لوگ پھر پیروں تلے زمین کھسکتی ہے، یہ کیا ہو گیا؟ جرم کرا کسی نے، سزا کسی اور کو مل رہی ہے. بہرحال وہ مسئلہ مجھے بیان کرنے کا موقع نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر حضرت ابوبکر صدیق داخل ہوئے. دیکھا کہ بیٹی داماد سے، اور داماد میں امام الانبیاء. کہا کہ تمہاری یہ مجال اللہ کے رسول سے اونچی آواز میں بات کرتی ہوں. لا ترفعوا اصواتکم، یہ کہہ کر تنبیہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ابوبکر غصے میں ہیں اور اب عائشہ کی جو ہے تنبیہ ہو جائے گی. کہا کہ مارو مت بچی ہے. اماں جان کی عمر ہی کیا تھی؟ 18 سال کی عمر میں تو بیوہ ہو گئی تھی. جہاں ہماری بچیوں کی شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں. لیکن علم کا مقام یہ کہ بڑے بڑے صحابہ زانو تلمذ ہوتے ہیں، جنہیں عرش سے سلام آتے ہیں، جن کا حجرہ ہی گنبد خضرا کہلایا. بہرحال سیدنا ابوبکر صدیق جس کام سے آئے تھے گفتگو کر کے چلے گئے. ان کے جانے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا عائشہ آگے آؤ. بٹھایا. حضرت عائشہ کو بھی احساس ہو چکا تھا رضی اللہ عنہا. نیچے شرمندگی سے منہ ڈالے ہوئی تھی. اللہ کے رسول دیکھ کر مسکرایا اور کہا عائشہ ابھی تم پٹ گئی ہوتی، میں نے تم کو بچا لیا. بات ختم، معاملہ رفع دفع. یہی کنڈیشن، یہی پوزیشن ہم میں سے کسی کے گھر میں ہو. میاں بیوی لڑ رہے ہو، الجھ رہے ہو، اور کوئی سسرالی رشتہ دار آ جائے، کیا انداز ہوتا ہے ہمارا؟ دیکھیں نا تمہارے سامنے کی بات، تمہاری بیٹی روز کی کرکری ہے، تنگ آ گیا میں اس سے، لے کے جاؤ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ بچیوں کی جہاں غلطی نظر آئے، بچیوں کی ناجائز سائٹ نہ لی جائے، اور بچیوں کی غلطی پر جب بچی کے ماں باپ نے، اس کے سرپرستوں نے اس کی غلطی پر تنبیہ کر دی تو بات کو ختم کرے، معاملہ رفع دفع کرے۔ ایک ہی بات کو لے کر پیسنا اور وہی بات کو لے کر تانے اور ٹون مار کر جو ہے ذلیل کرنا، جس سے رشتوں میں دراڑیں آتی ہیں، اس بات کو ختم کرو۔ اور دیکھو، آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خوبی ہے، کچھ نہ کچھ خامی ہے، دودھ کا دھلا ہوا کوئی نہیں، خامیوں سے پاک، گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام کی جماعت اور فرشتوں کی جماعت ہے۔ اب کمال کا آدمی وہ ہے جو خوبیوں کو لے لے اور خامیوں کو نظر انداز کر دیں۔ اسی طرح انسان کی دو قسمیں، جیسے مکھی کی دو قسم ہیں، ایک مکھی ہے جو بیٹھتی ہیں گندگی پر، وہ بیٹھے گی تو گندگی کی ڈھیر پر بیٹھے گی اور گندگی پھیلائے گی، حتیٰ کہ اشرف المخلوقات انسان کے بدن پر بھی بیٹھے گی نا تو پھوڑے پھنسی کی جگہ پر بیٹھے گی، اس کا کام ہی گندگی پھیلانا ہوتا ہے۔ ایسی ایک مکھی ہے شہد کی مکھی، جو پھلوں پر اور پھولوں پر، اناج اور غلوں کی جگہوں پر بیٹھ کر اس کا عرق کشید کر شہد بناتی، جو لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے، اچھی ایسی انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ انسانوں میں بعض لوگ وہ ہوتے جن کا کام ہی لوگوں میں عیب ڈھونڈنا ہوتا ہے، وہ سب باتیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ یہ بڑے اچھے مولانا ہیں، تقریر بھی بہت اچھی کرے، سب کرے، لیکن ان کی یہ بات اپنی کو ذرا سمجھ میں نہیں آئی، تو برابر وہ کچھ نہ کچھ کنتو پرنتو نکال ہی لیتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف خوبیاں ڈھونڈتے ہیں، کتنا ہی شرابی کبابی ان کے سامنے آ جانے، بولے ہے یار بہت برا انسان ہے یار، لیکن اس میں ایک خوبی بڑے کام کی ہے۔ تو خوبیاں تلاش کرو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، اپنی گھر والی میں، تو کبھی کسی سے شکایتیں نہیں رہے گی۔ تو اس لیے ہم خوبیوں کو تلاش کرنے والے بنے، اور دیکھو مزاج کے موافق ہم مزاج اور ہم مشرب لوگوں کے ساتھ انسان چلے، یہ کوئی کمال نہیں۔ مزاج کے خلاف لوگوں کو جو ہے سنبھالنا اور ان کو برداشت کرنا، یہ اصل کمال ہوتا ہے۔ اسی کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، کمال تو یہ ہے ساقی کے گر تو وہ کو تھام لے۔ زندگی میں نبھنے کی کوئی بات ایک قابل نہیں تھی، لیکن زندگی کی گاڑی ہم دونوں میاں بیوی جو ہے ایک ساتھ لے کر چل، یہ کیا بات، دو دو اولادیں ہو گئی، تین تین اولادیں ہو گئی، اب مجھے پسند نہیں، اور یہ ایسی بات ہے کہ بس اللہ ہی حفاظت کرے۔ گنج رشتے تھے میرے کو، لیکن تو تھی نا مقدر میں، میرے کو بھی بہت تھی بولے رشتے، لیکن تم تھے بولے۔ یہ اس طرح کی باتیں چار پانچ بچے ہونے کے بعد ہو رہی ہیں، جب تک کیا کر رہے تھے؟ اللہ ہی حفاظت کرے۔ آپ دیکھیے ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت کا بہت بڑا المیہ ہے۔ باطل طاقت تو چاہ ہی رہا ہے طلاق ثلاثہ کے اوپر جو بل پاس کیے جا رہے ہیں، وہ یہی چاہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں طلاق کا فیصد بڑھے، اور جو ہے خواتین بغیر مردوں کے رہیں، اور اس کے ذریعے سے بے راہ روی پھیلے اور بے حیائی اور عریانیت پھیلے۔ آپ کورٹ کچہریوں میں جا کر دیکھیے، برقعوں کی ایک لمبی قطاریں ہیں، اور تاریخوں پر تاریخیں دی جا رہی ہیں، اور لوگ ان کے ناجائز فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے آج بھی مدارس میں کیا حال ہے، بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کے ماں باپ دونوں زندہ ہیں، لیکن ماں الگ باپ الگ، نانا نانی سنبھالنے کے بہانے مدرسوں میں لا کے چھوڑ رہے ہیں کہ ماں نہیں ہے، ماں ادھر ہے، باپ نہیں ہے، باپ نے طلاق دے دیا، خلا دے دیا۔ یہ کیا ہم لوگوں نے معاشرے میں تماشا بنا رکھا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس کی بنیادی وجہ دینی تعلیم کا نہ ہونا۔ الحمدللہ اہل نائیگاؤں قابل مبارکباد ہیں، جہاں یہاں پر لڑکوں کے مدارس ہیں، وہیں پر لڑکیوں کا بھی مدارس کا ایک اچھا جو ہے نظام ہے۔ ان مدارس سے فائدہ اٹھائیں، ان مدارس کے آپ دست بازو بنیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے صدقے جاریہ حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے نام اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے بجز تین چیزوں کے، ایک علم حاصل کیا اور لوگوں کو علم پڑھایا، مرنے کے بعد بھی اس کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگردوں کے ذریعے اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ دوسری چیز، اپنے پیچھے نیک صالح اولاد چھوڑی۔ تیسری چیز، اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام صدقے جاریہ والا کر گیا جو مرنے کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ جاری رہے۔ درخت لگایا، بور کھدوا دی، کنواں کھدوا دیا، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیا، عالم حافظ بننے والے بچوں کی ضروریات میں حتی المقدور جو کچھ کر سکتا تھا ان کے اخراجات اٹھائے۔ اس لیے لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا، کیا ضرورت تھی، یہ بازو میں مدرسہ، یہاں مدرسہ کھولنے کی؟
ایک گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں پرائمری اسکول کھل رہے ہیں, ہائی اسکول کھل رہے ہیں, وہاں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا ہے. ایک مکتب کے بازو دوسرا مکتب کھلتا ہے, ایک مدرسے کے بازو دوسرا مدرسہ کھلتا ہے, تو لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہونے لگتا ہے. جیسے ہمارے لیے جگہ جگہ کرانے کی دکانیں جو ہے ہمیں زیادہ معلوم نہیں ہوتی, جگہ جگہ ہمیں ہائی اسکول پرائمری اسکول ہمیں زیادہ معلوم نہیں ہوتے, پھر کیا وجہ ہے کہ جگہ جگہ مکاتب قرآنیہ اور مدارس دینیہ کی بڑھتی ہوئی تعداد سے ہمیں جو ہے دل شکنی ہونے لگتی ہے اور ہمارے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے. ان مدارس اسلامیہ کی اگر ہم نے نعمت کی قدر نہیں کی تو یاد رکھو وہ دن دور نہیں, ہمارا ملک ہندوستان دوسرا اسپین بننے میں اس کو ٹائم نہیں لگے گا. اس لیے ملک اسپین میں جو علمی انحطاط اور ایمانی زوال آیا, اس کی وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے عوام اور علماء کا تعلق کو توڑ دیا گیا. اس لیے یہ جو بجھتے چراغ ہیں, آپ کہیں گے کہ آج کل کے علماء تو ایسے ہیں, ہاں یہی جو ٹمٹماتے چراغ ہیں ان کی قدر کر لیجئے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے علم کو اٹھا لیں گے, اور علم کتابوں کی شکل میں نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ علم علماء ربانیین کی شکل میں اٹھا لیا جائے گا. لاک ڈاؤن سے لے کر آج تک دیکھیے بڑے بڑے علماء ربانیین ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. آج محافظ دین کی ہمیں ضرورت ہے, ایسے طلباء کی ضرورت ہے جو دین کی حفاظت کا کام کرے. الحمدللہ یہ بوریا نشین, یہ مدارس والے, یہ مکاتب قرآنیہ والے قلیل تنخواہوں پر امت مسلمہ کے بچوں کو علم دین پڑھا رہے ہیں. آپ ان سے کیا کریں, اپنے مال کے ذریعے سے ان کا تعاون فرمائیں, ان کی ضروریات کا خیال رکھیں, ان کی تعمیرات میں اپنا حصہ لگائیں, بچوں کی کفالت میں اپنا حصہ لگائیں. بچوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ معلم کی آپ کفالت لیں کہ ایک معلم کی تنخواہ میں دوں گا. ایک معلم جب 30 بچوں کو پڑھائے گا, اس کے اکیلے کی تنخواہ آپ جب لے لیں گے تو گویا کہ 30 بچوں کی آپ نے کفالت کی ہے. مدرسے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے خود جائیں کہ مولانا میرے پاس کچھ رقم ہے, آپ کی کوئی ضرورت ہو تو آپ اس کو استعمال کریں. علماء کو اپنے گھروں پہ دروازہ کھٹکھٹانے پر مجبور نہ کریں. اور یاد رکھو علماء کرام اگر آپ تک آ رہے ہیں تو یہ آپ کا احسان نہیں کہ آپ جیب سے نکال کر دے رہے ہیں, یہ علماء کا احسان ہے کہ تمہارے دروں پر آ رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ بات اگر میں قسم کھا کر کہوں تو شاید حانث نہ ہوں کہ اگر علماء کرام اگر لوگوں تک نہ پہنچے تو لوگ زکوٰۃ بھی ادا نہ کریں. اس لیے میرے بھائیوں, اور مدارس کو صرف زکوٰۃ سے تعاون نہ کرو. بہت سارے لوگ مدارس کے علماء پہنچتے ہیں, نہیں مولانا جو دینا تھا دے دیے, زکوٰۃ نہیں نکل رہی ہماری تو زکوٰۃ اتنی نکلتی. کیوں؟ ارے اللہ کے بندو زکوٰۃ رشتہ داروں میں بانٹو, للہ اور صدقے جاریہ اور ایصال ثواب آخرت کے لیے آپ اللہ کی راہ میں لگا. اللہ کے رسول اعلان کر رہے ضرورتوں کے لیے کہ صحابہ کرام اس وقت سب صاحب استعداد تھے. کوئی پیر سے معذور ہے تو دن بھر محنت کر کے تھوڑی سی کھجوریں لے کے حاضر ہو رہا ہے کہ نہیں میرا بھی حصہ لگ جائے. اس لیے ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق دینی حفاظت کے جو قلعے ہیں بطور خاص مدارس اسلامیہ, یہ مدارس اسلامیہ جس دن حکومت کا فنڈ لینا شروع کر دے نا تو اس وقت انہیں بہت ساری وہ تنخواہیں ملے گی جو بڑے بڑے ٹیچروں اور ماسٹروں کو ملتی ہیں, لیکن انہیں پابند کر دیا جائے گا کہ تمہیں وندے ماترم کا بھی سلیبس پڑھانا پڑے گا. یہ اللہ تعالی ہمارے اکابر کی جو ہے اللہ تعالیٰ خوب جزائے خیر دے, جن کی اتنی دور اندیشی تھی کہ انہوں نے حکومت کا اس میں دخل اندازی کو برداشت نہیں کیا. ورنہ آپ دیکھیے وہ مدارس جو وقف بورڈ کے تحت چلے گئے, ان مدارس کا آج کیا حال ہے. اس لیے یہ آپ کا جو چٹکی فن ہے, آپ کا جو ہر مہینے میں تھوڑا سا تعاون ہے یا وقتاً فوقتاً جو آپ تعاون کرتے اس کو معمولی نہ سمجھیں, اور اپنے اس تعاون کے ذریعے سے ہر مدرسے والا جو بھی آپ کے پاس آئے اس کا ضرور تعاون کریں, اور اپنے علاقے کے مدارس کی اہمیت کو ضرور جو ہے پہلے پورا کریں. اس لیے کہ آپ کے علاقے والے پہلے حقدار ہیں, اس کا بطور خاص خیال رکھیں. اور الحمدللہ مدرسہ حسان بن ثابت اس وقت بالکل ابتدائی مراحل میں ہیں. آپ حضرات سے میری درخواست ہے, انہوں نے تو مجھ سے کہا نہیں ہے اور نہ ہی مجھے اس کے لیے بلایا ہے, مدرسے کی جو ضروریات ہیں میں کہوں گا مولانا مبارک صاحب کچھ ضروریات ہوگی تو ذکر کر دیں تاکہ جو اہل خیر حضرات اس میں حصہ لینا چاہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اب اگر کوئی ضروریات ہوگی تو مولانا شہزاد صاحب جو ہے پیش کر دیں گے. میری آپ سے بہت ہی ادباً درخواست ہے, دیکھیے اللہ کے راہ میں دیں گے کم نہیں ہوگا, اور اگر آپ نہیں دیں گے تو کوئی اور باہر والا بندہ آ کر دے گا. ہونا تو چاہیے کہ مدرسے کے ہمارے علاقے کی بستی کی ضرورتیں بستی والے پوری کریں, اور اس سے زیادہ کیا ہوگا. اس لیے کہ مہمان رسول یہاں پڑھ رہے ہیں, بچے اپنے کلمہ درست کر رہے ہیں, آپ کا مال لگے گا, آپ کے لیے قیامت کے دن جو ہے ذخیرہ آخرت ہوگا. لہٰذا ہر شخص اپنی حسب استعداد کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ضرور لے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز حج عمرہ جانے کے خواہشمند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔